الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ آپ حضرات اس وقت ایک نعتیہ مشاعرے میں تشریف فرما ہیں۔ یہاں پر جو ہم بیٹھے ہیں یہ عبادت سمجھ کر بیٹھے ہیں۔ ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو مشاعرہ چل رہا ہے یہ ایک عام مشاعرے کی طرح نہیں ہے جہاں پر لوگ صرف تفریح کے لیے بیٹھتے ہیں۔ ذرا درد سے میری بات سنیں تاکہ ہم آگے کے مشاعرے سے صحیح معنی میں لطف اندوز ہوں۔ میں کیوں کھڑا ہوں یہاں پر، میرے کھڑے ہونے کی غرض و غایت کیا ہے اور آج کے مشاعرے کی غرض و غایت کیا ہے؟ یہ ہے کہ یہ عام مشاعرہ نہیں ہے، اس کی کچھ خاص ادا ہے۔ یہ نعتیہ مشاعرہ ہے، اس میں نسبت ہمیں اپنے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والی ہے۔ یہ نسبت بہت بڑی چیز ہے۔ عمل کی اپنے اساس کیا ہے، بجز ندامت کے پاس کیا ہے، رہے سلامت تمہاری نسبت، میرا تو بس آسرا یہی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوب۔ ہم اس شعر کے ذریعے سے اپنے نبی سے اپنی نسبت ظاہر کرتے ہیں۔ عمل تو کچھ نہیں رہا، ہو سکتا ہمارے بس یہی کہتے ہیں کہ اللہ آپ کے نبی کا نام ہی لیتے ہیں، اسی کی لاج رکھ کر ہماری مغفرت فرما۔ اس لیے یہ مشاعرہ عشق و مستی کا ہے۔ یہ مشاعرہ جو ہے اپنے نبی کی یاد کا ہے۔ اس کا سلسلہ اگر پیچھے جوڑتے جائیں گے، ابھی ہم نے نعتی میں سنا کہ خود اللہ اپنے نبی کی تعریف کرتے ہیں۔ وہ مصرع آپ سب کو یاد ہوگا کہ میرے محبوب کو ڈھونڈو قرآن کے 30 پاروں میں۔ اللہ نے 30 پارے جو اتارے ہیں عشق و مستی کی زبان میں، وہ سارے میرے نبی کی تعریف ہے۔ تو یہ تو ہوا، لیکن ان شعراء کے لیے جو بڑی نسبت ہے، صحابہ کرام ستاروں کے مانند تھے اور ہر نبی اپنے اندر ایک کامل و مکمل تھا۔ جس نبی کے پیچھے، جس صحابی کے بھی پیچھے چلیں گے آپ جو ہے اللہ تک پہنچیں گے۔ ہر صحابی کو اللہ کے رسول نے کامل بنایا تھا۔ ایک صحابی تھے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آج کا یہ مشاعرہ اس کے روح رواں اور صف اول کے شاعر جنہیں کہا جا سکتا ہے وہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب یہ دیکھیے دلیل اس کی، جو مشاعرہ ہم لوگ کر رہے ہیں یہ سنت نبی سمجھ کر کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت کو اپنے ممبر پہ بٹھاتے تھے، مسجد میں ممبر رسول پہ بٹھا کے کہتے تھے کہ کفار و مشرکین میری ہجو کرتے ہیں، تم ان کا جواب دو۔ اور حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان مبارک سے جو اشعار اپنے نبی کی تعریف میں نکلے ہیں وہ قیامت تک کے شعراء صرف اس کی تشریح کر رہے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ وہ دو شعر ہیں بس۔ کیا ہے؟ وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اشعار کیا کہتے ہیں؟ تجھ سے زیادہ حسین آنکھیں دیکھ ہی نہیں سکتی اور تجھ سے زیادہ خوبصورت کوئی عورت جن ہی نہیں سکتی۔ وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ، تو ہر عیب سے پاک مبرہ ہو کر پیدا کیا گیا۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ اس شعر میں تو اہل جذب کے لیے انتہا کر دی، گویا کہ ذات رب کو اور روح محمد کو آمنے سامنے کر دیا، اور روح محمد جس طرح سے نکھارنے کہہ رہی ہے اس طرح سے رب کائنات آپ کو نکھار رہے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ، جیسے آپ چاہتے ہو ویسے بنائے گئے ہیں۔ اور پھر قصیدہ بردہ ہو اور عرب کے شعراء ہو، عرب کے شعراء کو تو چھوڑو، ہمارے ہندوستان کے شعراء نے
جو عشق نبی میں ڈوب کر، اقبال ہو، دوسرے شعراء ہو ہمارے اردو کے، علامہ اقبال کے سامنے تو جب نبی کا نام آتا تھا تو ان کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے تھے، جو لوگ ان سے قریب رہے ہیں۔ اور عجیب بعض اشعار تو وہ ہے جس میں لفاظی نہیں ہے لیکن پڑھتے ہی جو ہے آنکھیں نم ہو جاتی ہیں۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ در دل مسلم مقام مصطفیٰ است، آبروئے ماں از نام مصطفیٰ است، کہ مسلم کے دل میں محمد کا مقام ہے، ہماری عزت ہی محمد سے ہے، اگر وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ میں بات کو لمبی نہیں کرنا چاہ رہا ہوں لیکن محفل کی مناسبت سے مجھے یاد آ رہا ہے، ابھی جو ہے سن کے، اور اس سے پہلے ہمارے بزرگ شاعر شمس جالنوی صاحب کو سن کر بھی مجھے بھی ایک وجد، اگرچہ اس فیلڈ کا نہیں ہوں لیکن میں بھی یعنی کچھ اس سے وہ چنگاری بھڑک رہی ہے۔ حضرت جو ہے نا علامہ اقبال، ابھی دیکھیے محبت، دیکھیے یہ مسلمان کتنا بھی گرا پڑا ہو اسے معمولی نہ سمجھے، اس کے دل میں عشق نبی ہوتی ہے، یہ عشق رسول ہے۔ اختر شیرانی کے بارے میں شراب میں مست رہتا تھا، پاکستان کا شاعر گزرا ہمارے قریبی ملک کا، مست رہتا تھا شراب میں، اور اشتراکی لوگ یعنی کمیونسٹ لوگ جو اللہ کو نہیں مانتے ویسوں کے ساتھ بیٹھ کر ایک ہوٹل میں شراب پی رہا تھا، اور فخر اتنا تھا اسے کہ کسی کو مان کے ہی نہیں دیتا تھا، یعنی کسی بھی شاعر کا تذکرہ کرو تو کہتا تھا اس کا کیا ہے، میرے سے اچھا کوئی نہیں ہے۔ تو وہ چھیڑ رہے تھے ان کو کہ بھئی یہ کون ہے، ارے اس کا کیا لینے کا، اس کو تو مجھ سے سیکھنا چاہیے۔ دوسرے کا تذکرہ کرے تو ارے اس کو ابھی بچہ ہے، سیکھ رہا ہوں میں۔ کسی کو مان ہی نہیں رہتے، تو کمیونسٹ بولے موقع اچھا ہے، ذرا محمد کا نام لے کے بھی دیکھیں گے کہ ان کی شان میں گستاخی کریں، تو انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، تو اتنا غصہ ہوا اور وہ شراب کا پیالہ جو ہاتھ میں تھا اس کے سر پہ مارا سامنے والے کے، اور کہا وہ تو میرا آخری سہارا ہے، وہ تو مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ سبحان اللہ، اور یہ کہہ کر آ کے رات بھر روتے رہے، اور جو نعت انہوں نے اس کے بعد لکھی ہے کہ اگر اے نسیم سحر تیرا گزر ہو دیار حجاز میں، میری چشم تر کا سلام کہنا حضور بندہ نواز۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بہت خوب، سبحان اللہ۔ تمہیں حد عقل نہ پا سکی، فقط حال اتنا بتا سکی، تم ایک جلوہ راز تھے جو آیا تھے رنگ مجاز میں، کرو نظر نغمہ جہاں فضا، میں کہاں سے اختر بے نو۔ بہرحال ہمارے شعراء نے بہت کلام پیش کیا ہے، وہ تو چھوڑیے، یہ تو اپنے لوگ ہیں، ان کے دلوں میں جو عشق ہوتا ہے یہ تو پیش کریں گے۔ غیر مسلموں نے بھی، جنہوں نے بھی بغیر تعصب کے میرے نبی کو پڑھا ہے، ان کی شان میں تعریف کیے بغیر نہیں رہ سکتے۔ بے شک۔ ابھی سریش بھٹ کی ایک نعت پڑھ رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ سناؤں۔ وہ کہتا ہے مراٹھی میں، اجاڑ ویران واڑ ونٹی کھڑاڑ نارا جھرا محمد، جگات لیا دن دکھی تانچا اخیر چا آسرا محمد، سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ سمجھ رہے؟ عجیب، یہ شعر بھی جو ہے نا حالی سے لیا گیا ہے۔ وہ کیا کہتا ہے وہ شعر جو ہے نا، وہ بجلی کا کڑکا تھا ریاستوں دہادی، عرب کی زمین جس نے ساری ہلا دی، اجاڑ ویران واڑ ونٹی کھڑاڑ نارا جھرا محمد، جگات لا دن دکھی تانچا اخیر چا آسرا محمد، یہ میرا آخری آسرا۔ پھر اس سے آگے وہ کہتا ہے، اتاچ ڈوڑے پسون دھالے اتاچ می لاگلو ہسایا، اتاچ ہا بھیٹ لا جیواچا سخا ملا ہاسرا محمد۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے میرے نبی ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے،
حضرت جریر ابن عبداللہ کہتے ہیں ما رأيت احدا اكثر تبسما من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اپنی زندگی میں اللہ کے نبی سے زیادہ مسکرانا ہے۔ عطا جہاں بھیٹلا جیواچا سکھا ملا ہاسرا محمد، خریش تو چندر امرتاچا خریش تو سوریہ جیوناچا، خریش تو چندر امرتاچا خریش تو سوریہ جیوناچا۔ میرے نبی کو چاند سے تشبیہ دیتے ہیں، شاعر تو کبھی وجد میں آ کے کہتا ہے چاند سے دیتے ہو تشبیہ، یہ غلط تشبیہ ہے، چاند میں چھائیاں ہیں ان کا چہرہ صاف ہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے۔ چاند میں تو چھائیاں ہیں۔ دشا دشانا پرکاش نارا، دشا دشانا پرکاش نارا، دسے تجھا چہرہ محمد سبحان اللہ، اللہ علیہ وسلم۔ کیا مطلب؟ یہ بھی جو ہے نا حضرت عائشہ فرماتی ہے لنا شمسن وللآفاق شمسن، سبحان اللہ، کیا بات ایک ہمارا سورج ہے، ایک آفاق کا سورج ہے۔ آفاق کا سورج تو صبح میں طلوع ہوتا ہے، میرا سورج عشاء کے بعد طلوع ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ دشا دشانا پرکاش نارا، جسے تجھا چہرہ محمد، تجھا گھراچی ترہات نیاری، تجھا گھراچی ترہات نیاری، سمان شریمنت و بھکاری۔ تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، بے شک۔ سمان شریمنت و بھکاری، تجھا گھری دے عطا ملاحی، نہان سا کوکرا محمد۔ سبحان اللہ، مجھے بھی وہاں پر مقام ملے۔ اب ایک شعر میں اپنے ایڈوکیٹ طیور خان پٹھان صاحب کے ہیں، یہ شعر میں دیکھیے انہوں نے کتنا مطلب درد بھرا ہے۔ جیسے تجھے ناؤ گھیت لے می، جیسے تجھے ناؤ گھیت لے می، تجھا دئے چا سگندھ آلا۔ کیا بات ہے، سبحان اللہ۔ جیسے میں آپ کا نام لیا، محمد کا نام بھی اتنا پیارا ہے کہ نام لیتے ہی ہونٹ مل جاتے ہیں، میم کا مخرج یہ دونوں ہونٹ کی جب کری مل جائے۔ محمد جیسے تجھے ناؤ گھیت لیمی، تجھا دئے چا سگندھ آلا۔ اور جو آخری میں ان کا شعر ہے کہ بھلے برے پاہلے کتی می، بھلے برے پاہلے کتی می، کتی کھرا یعنی کتی کھوٹا، بھلا تماجا بھلا محمد، کھرا تماجا کھرا محمد سبحان اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے یہ نعتیہ مشاعرہ عشق و مستی میں ڈوب کر سنیے، ایک ایک مصرے پر آپ جو ہے وجد میں آئیے، اس کو اتاریے، یہ نبی سے نسبت ہے اور یہی نسبت ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کرے گی۔ بے شک۔ اس لیے یہ مشاعرے کی نسبت حسان بن ثابت سے ہے۔ یہ نعتیہ مشاعرہ اپنے نبی کے آواز کو ہر لوگوں نے پیش کیا ہے۔ بہرحال میں نے شاید وقت بہت لے لیا، اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔